بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میرا نام چودھری نصیر احمد ہے۔ میرے چینل کا نام نصیر سما چینل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، بڑا ہی پیارا موضوع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد محمد بولتے رہو، یہ زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ میٹھا نام ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں پتہ۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ محبت اور الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے۔ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کے بڑی سے بڑی درسگاہوں میں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کو بےتاب ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے، ماں اندر سے کہتی ہے کہ پتر ذرا دھیان سے سڑک پار کرنا۔ ماں کو اتنا اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے، بے شک وہ بڑا بھی ہو چکا ہو، کہ پتر ذرا سڑک دھیان سے پار کرنا۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا کہ حضور، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ امام احمد بن جنبل سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لو۔ اس نے جب 2 پڑھی تو اس نے کہا کہ میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ جب 2 نمازوں میں لذت آئی تو کہا کہ میں تو باقی بھی پڑھوں گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، جو پیدا ہوئے تھے، نبی پیدا ہو چکے تھے اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ حضور پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا تھا، میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے۔ اگر 4 چیزیں مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں ہیں، قرآن، حج، جہاد، اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں۔ وہ جو دعا مانگ رہا تھا وہ یہ تھی، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں
تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو ایک صحابی کو کہا کہ وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے، جاؤ اس کو کہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ آپ بھی اسی طرح دعا مانگا کریں۔ حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے ابو بکر اور حضرت عمر کھڑے ہیں۔ چلتے ہوئے حضرت ایوب انصاری کے گھر سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کر وہ باہر آ گئے۔ عرض کی، حضور آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ کہا تمہاری مرضی۔ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور کہا ابھی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ لگ رہا تھا کہ حضور نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پر لگ گیا۔ حضور سے عرض کی کہ آئیں کھانا کھائیں۔ حضور نے کپڑا اٹھایا اور ایک روٹی لی اور ایک خادم کو بلایا۔ روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھیں اور کہا کہ جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ 4 دن سے بھوکی ہے۔ 4 دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھوکی تھی اور ہم لوگ 2 دن بھی نہیں گزار سکتے، مگر انہوں نے اف تک نہیں کی۔ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ حضور کو کس چیز کی کمی تھی؟ یہ جہان بنایا ہی آپ کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخشے۔ آمین ثم آمین۔